مدینہ 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 مدینہ۔ بس آخری بات اور 2-3 منٹ میں ختم، میاں اجازت دیں انشاءاللہ۔ علی مولا کائنات سے محبت تھی ایک شخص کو، بڑی محبت تھی، رات دن مولا علی کا نام لیتا تھا، اٹھتے بیٹھتے علی کا نام لیتا، اے علی تیرے دسترخوان کو سلام، اے علی تیرے کردار کو سلام، اے علی تیری شب بیداری کو سلام، اے علی تیرے خشک ہونٹوں کو سلام، اے علی تو نے مدینہ شریف میں ایک گھاس جنگلوں سے کاٹ کے لا کے بیچی ہے، اس کردار کو سلام، اے علی تیرے شہزادوں کو سلام، تیرے لالوں کو سلام، تیرے پالوں کو سلام، تیرے جانوں کو سلام۔ ہر وقت علی کا نام لیتا، کہہ دو سبحان اللہ، پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا علی، اور زور سے بولے۔ یہ فیضان سرکار آسی ہے اور یہ باتیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں آسوی چینل کے ذریعے سے، 10-20 لوگ اسے ضرور سنیں گے، شاید کسی کے دل میں اس ادارے کی یہ تعلیم غالب آ جائے۔ دعا کرو ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ جذبہ مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے پریشانیاں پیدا ہو گئی۔ سمجھے میری بات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم مذہب پوچھنے لگے ہیں، وہ ہندو ہے کہ مسلمان، ہمیں بھوکا ہے تو اسے کھلا دو، یہ کردار علی ہے۔ ہر وقت ایک شخص علی کا نام لیتا، اٹھتے بیٹھتے علی کا نام لیتا، نام لیتے 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 سفر کرتے کرتے آگے نکل گیا تو ایک گاؤں میں ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ وہی رک گیا۔ مسجد کی طرف اس کا انہماک دیکھ کر کے، اس کے جذبے کو دیکھ کر کے گاؤں کے لوگوں نے اسے بہتر آدمی تصور کیا، جبکہ وہ اس سے بھی بہتر تھا وہ، اور پورا لیکھا جوکھا اس کے حوالے کر دیا۔ کہا حضور آپ بڑے نیک آدمی ہیں، مولا علی کا نام بہت لیتے ہیں، علی کا کردار آپ پر غالب آ گیا ہے، علی کی ذات سے آپ نے فیض اٹھایا ہے، علی کے کردار کا نور آپ کے دلوں تک پہنچا ہوا ہے، پورا لیکھا جوکھا آپ رکھیے، مسجد کی تعمیر آپ کی ذمہ داری ہے، مزدوری کے لیے حساب آپ دیجئے گا، چندہ ہم کر کے لائیں گے۔ 5 سال تک اس مسجد میں کام چلتا رہا عاقب بھائی، میاں حضور بہت بڑی بات ہے، 5 سال تک اس مسجد میں کام چلتا رہا، اور وہ جو مولا کائنات کے جانثار تھے وہ پورا بیورا اپنے پاس رکھتے، مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ وعدہ کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہ اس بات کو کل کسی نہ کسی کو بتاؤ گے انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ۔ بڑی الجھن ہے دوستو، کون سا معاشرہ اپنے بچوں کو دے کے جاؤ گے یار، کس کے حوالے اپنی بیٹیوں کر کے جاؤ گے دنیا سے، کون تمہارے بچوں کا پرسان حال ہوگا؟ غور کرو، اچھا معاشرہ بناؤ، تہذیب کلچر اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کے کردار سے لوگ علی کے کردار تک پہنچے۔ ہاں، اسلام خدمت کا نام ہے۔ اس نے 5 سال میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، 30-32 مزدور کام کرتے تھے، سب کا حساب کیا، مسجد بن کے تیار ہو، کافی بھیڑ بھاڑ ہوئی ادگھاٹن کے دن، افتتاح کے دن، اور پھر نمازی اپنے اسی روش پر آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے آتے، لیکن غضب ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد کسی نے مسجد کے محراب کو توڑ دیا، اندر کے پلر کو توڑ تاڑ دیا، مسجد کو شہید کر دیا، کافی حصے نقصان پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ صبح کو مسلمانوں کی بڑی جماعت آ گئی، ظاہر سی بات ہے، مندر پر اٹیک ہو تو مسلمانوں کا کام ہے، اور مسجد پر اٹیک ہو تو یہ ہندوؤں کا کام ہے، یہی ہمارے یہاں فضا بنی ہوئی ہے۔ مسلمان آ گئے اور پھر وہ ہندو مسلم تناؤ پیدا ہو گیا، بڑا سخت اختلاف، پولیس آ گئی اور پھر بڑی دقتیں پیش آئیں، بلا وجہ غریب ہندو برادران کے لوگ پھنس گئے، گرفتار ہوئے، بڑی مار پیٹ ہوئی اس میں۔ بہرحال پھر سے چندہ ہوا، پھر سے مسجد کو مینٹین کیا گیا۔ جب مسجد سچ سنور کے تیار ہو گئی، 1 ہفتے کے بعد پھر کسی نے اسے شہید کر دیا، محراب توڑتا اور اس مبارک جو نقوش تھے، اس کی نقاشی تھی، اسے خراب کر دیتا، اور یہ تمام تر دیواروں کی جو منقش آویزیں، پھولوں کی تصاویریں تھے، اسے خراب کرتا۔ عجیب بات تھی، پھر مسلمانوں کے اندر ابال پیدا ہوا، یہ رب کے گھر میں یہ بدتمیزی کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا کہ پھر سے چندہ کرو، 3ری مرتبہ چندہ ہوا، پھر مسجد مینٹین ہو گئی، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا ایسا کرتے نا، اب اس کی پہرے داری کرتے ہیں، تاکہ کوئی اور اس مسجد کو شہید نہ کرنے پائے، اب پھر سے ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے۔ گاؤں کے لوگ بیٹھ گئے، چھپ کر کے پہرے داری کرتے رہے، 3 دن پہرے داری کیا ہے، لیکن وہ مسجد کو شہید کرنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید اب وہ گھر کہیں باہر چلا گیا ہے، یا وہ گروپ اب ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ جب لوگ اپنے گھر چلے گئے تو 4تھی رات میں پھر کسی نے شہید کر دیا۔ ہوش اڑ جائیں گے کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ دیکھ کر کے، اللہ اکبر، پھر کسی نے شہید کر دیا۔ باتیں پھر بگڑ گئی، پھر ہندو مسلم اختلاف چرم پر پہنچ گیا، شباب پر اختلاف پہنچ گیا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے بچے سے نفرت ہو گئی، ہندوؤں کو مسلمانوں کے بچوں سے نفرت ہو گئی۔ عجیب فضا قائم تھی، بڑی خراب اور مقدر فضا بنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک آدمی نے سوچا
اتنی دولت لگ گئی اس مسجد میں، لیکن اچانک 3 مرتبہ اسے کسی نے شہید کر دیا۔ پہرے پر بیٹھتے ہیں تو نظر نہیں آتا شہید کرنے والا، ایسا کرتے ہیں نا۔ اب ہم اکیلے چپکے سے بیٹھتے ہیں، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں پہرے پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھتا ہوں رات کے آخری حصے میں کون اسے شہید کرتا ہے۔ وہ ایک مسلمان مسجد کے منتظمین میں سے تھا، وہ چھپ کر کے اینٹ اور پتھروں کے درمیان اپنے آپ کو چھپا کر کے بیٹھ گیا۔ 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، رات کے جب 2 بجے نا، تو وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، ہندوؤں کی کوئی جماعت نہیں آئی، مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں آئی، وہی مولوی صاحب جو علی کا نام لیتے تھے، وہی مولوی صاحب جن کے ہاتھ میں پورا لیکھا جوکھا تھا، جن کے ہاتھ میں پورا حساب کتاب تھا، جن کو ہم چندہ کر کے دیتے تھے، وہی مولوی صاحب ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر کے، پھاوڑا لے کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور پھر مسجد کی دیواروں پر اس نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے۔ وہ کہتا ہے تو میں تو آنکھیں مین مین کے دیکھنے لگا، اللہ اکبر، یہ کیا ہوا؟ اس شخص کو تو ہمارے گاؤں کے لوگ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، یہ اتنا بڑا ظالم آدمی، خدا کے گھر کو شہید کرنے والا، یہ تو اپنی آستین کا سانپ نکلا۔ وہ کہتا ہے میرے ہوش اڑ گئے، میں سمجھ نہ پایا کہ یہ کام یہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، اس قدر پریشان ہوا کہ میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے آستین سمیٹی، اور پھر زور سے چیختے ہوئے میں مسجد کے صحن میں آیا، اور آ کر کے جب میں نے اس مولوی کو آواز دی، وہ اچانک اس نے ہتھوڑے چھوڑ دیے۔ میں قریب گیا تو اس کے گریبان کو پکڑا اور اسے میں نے بہت مارا، اس کے چہرے پر کئی مکے میں نے برسائے، اور اس کے لات اور گھونسوں سے میں نے اس کو زمین پر گرا دیا۔ کہتے وہ مولوی کچھ بولا نہ، بڑا شریف آدمی تھا لیکن کچھ بولا نہیں، لیکن اس کی اس حرکت سے تو اس کی ساری شرافت کے جراثیم مر گئے۔ کہتا ہے کہ وہ کچھ بولا نہیں، بہت میں مارتا رہا، وہ چیختا رہا لیکن کچھ کہا نہیں۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کے سمجھ گیا کہ یہ خون سے لت پت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ رعایت کی ہے، ابھی صبح کو جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا یہ 3 مرتبہ مسجد کو شہید تم کرتے تھے، تمہارے جسم کی بوٹیاں لے جائیں گے، ہندو الگ سے تم سے ناراض ہوں گے، پولیس تمہیں الگ کھا ڈالے گی۔ یہ تو بتا اے مولوی ظالم انسان، تو اسے شہید کیوں کرتا تھا؟ سنیں آپ، تو اسے گراتا کیوں تھا؟ تو اس کی تزئین کاری کو نقصان کیوں پہنچاتا تھا؟ صحیح بتا، ورنہ کل تیری بوٹیاں الگ ہوگی تیرے جسم سے۔ تب وہ رونے لگا، رو کے بولا شاید یہ بات آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے، لیکن یہ اسلام ہے، سلامتی والا مذہب ہے۔ علی کا نام جس کی زبان پر بہت دنوں تک رہتا ہے تو علی کا کردار اس کے دل تک پہنچ جاتا ہے، تال میل نہیں بیٹھ رہا علی کی محبت اور اس کردار سے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اسے کون شہید کرتا ہے، تو دیکھ لیا میں کرتا ہوں، اس سے پہلے میں نے ہی شہید کیا، اس سے پہلے بولے میں نے ہی شہید کیا۔ اس نے کہا بول تو نے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ رو کے بولا یہ بتائیں کہ کتنے سال اس مسجد میں کام چلا ہے؟ کہا تقریباً 5 سال تک۔ کہا کہ کتنے مزدور اس میں کام کرتے رہے؟ کہا تقریباً 32-33 مزدور کام کرتے رہے۔ کہا اس میں مسلمان کتنے تھے؟ کہا 17-18 مسلمان تھے، 12-13-14-15 غیر مسلم تھے۔ کہا بس مجھے یہی بتانا ہے کہ جب یہ مسجد بن کے تیار ہو گئی تو تقریباً 6-7 دن کے بعد میں ہندوؤں کے علاقے سے جا رہا تھا، تو اس مسجد میں کام کرنے والے میرے 10-12 وہ مزدور جو 5 سال تک میرے ساتھ اٹھے بیٹھے تھے، اس مسجد کی اینٹوں کا انتظام کرتے تھے، اس مسجد کے مسالے کا انتظام کرتے تھے، میرے ساتھ باتیں کرتے تھے، وہ سر جھکائے ہوئے کھیت کے میڑ پر رو رہے تھے۔ جب میں قریب گیا تو مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے آداب کیا، سلام کیا۔ میں نے کہا خیریت ہے، کیا بات ہے، تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا بابا جب تک تمہارے گھر میں، اللہ کے گھر میں تمہاری کوشش سے، مسلمانوں کی کوشش سے کام چلتا رہا مسجد کا، ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا رہا، ہمارے چولہے جلتے رہے۔ اب 8 دن ہو گئے، وہ تھوڑے سے پیسے میں لایا تھا مزدوری کے، وہ 2-4-5 دن میں ختم ہو گئے۔ تقریباً 2 دن ہو گئے، میرے بچے کھانے کے لیے ترستے ہیں، چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے ہیں انہی چپلوں کے چمڑے کو میرے بچے کھا رہے ہیں۔ اب میرے بچوں کے اینڑیوں کے رگڑنے کا جو منظر نامہ ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میرے گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، میری بیوی آنگن میں تڑپ رہی ہے، میری 2 سال کی بچی تڑپ رہی ہے۔ بس یہ سوچ کے باہر نکل آئے تو کھانا مانگے تو کس سے مانگیں، چولہا جلے تو کیسے جلے۔ جاتا ہوں لیکن کوئی مزدور بنانے کو تیار نہیں ہے۔ کہا اتنا کہا تو وہ مولوی کہتا ہے میں رونے لگا، رو کر کے میں
واپس آیا، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں حجرے میں اس دن میں نے علی کا نام نہ لیا، حضور کا نام نہ لیا، رب کا نام نہ لیا، بس ان کی غریبی کو یاد کر کے تڑپتا رہا، ان کی مفلسی کو یاد کر کے تڑپتا رہا، ان کی بے چارگی کو یاد کر کے تڑپتا رہا، ان کے خشک ہونٹوں کو یاد کر کے مجھے پانی پینے کا دل نہ کہا۔ میں اس دن رات میں کھانا بھی نہیں کھایا، بڑی بے چینی سے میری شب گزری ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، یار ان کا پیٹ کیسے بھرا؟ پھر جواب آیا، اس خدا کے گھر کی تعمیر سے ان کا پیٹ بھرتا رہا۔ میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ دوسری مسجد کہیں تعمیر کرواتا تو ان کے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ میرے دل میں خیال آیا، اے میرے مولا معاف کر دے، تیرا یہ گھر پھر سے بن جائے گا، لیکن اگر کسی کا چولہا بجھا ہوا ہے وہ جل سکتا ہے۔ بس میں نے اسی رات ہتھوڑا اٹھایا، اس مسجد کو شہید کیا، تم نے پھر سے چندہ کیا، ان کے کھانے پینے کا پھر سے انتظام ہوا۔ بس اللہ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، میں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کا لحاظ رکھا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کرنا۔ میں نے تیرے بندوں کی دلجوئی کے لیے، ان کے شکم کو بھرنے کے لیے مولا کائنات کے نام کے پاکیزہ کردار کا سہارا لیا ہے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ تیرا گھر سلامت ہو، تیرے بندے سلامت ہو، ان کے درمیان کوئی بھوکا سو رہا ہو، ان کے درمیان کوئی پیاسا سو رہا ہو۔ میں اس مسجد کے در و بام کو شہید کر کے یہ باور کرنا چاہتا تھا یہ کام نکلتا رہے تاکہ وہ ہندو مزدور پھر سے آتے رہیں، انہیں کام ملتا رہے، ان کے گھر کے چولہے جلتے رہیں، ان کے بچے مسکراتے رہیں۔ مجھے علی کی بارگاہ سے یہی ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں جانتا ہوں کہ مسجد کی تعظیم بہت ضروری ہے، زندہ آباد، لیکن دوستو علی کا کردار کچھ کسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تم سے علی کی پاکیزہ زندگی کچھ مانگتی ہے، تم سے علی کا پاکیزہ انداز زندگی تم سے کچھ طلب کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے لوگوں سخاوت کے میدان میں آؤ، اے لوگوں کردار اپناؤ، لمبے لمبے ہاتھ والے بن جاؤ۔ خود کما کے کھا لیا کوئی کمال نہیں ہے، تمہیں تو کھلا کے کھانا چاہیے تاکہ تم بیماریاں دور کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ معذرت چاہتا ہوں، مولا کائنات کی سیرت کا کوئی ایک گوشہ جو مجھے سخاوت کے حوالے سے بہت پسند تھا، میں نے سوچا کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس حوالے سے بڑی لمبی باتیں مولا کائنات کی زندگی سے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا وقت ضائع ہو جاتا۔ دعا کرو اللہ ہمارے دسترخوان کو کشادہ فرما دے علی کے صدقے میں، آمین کہہ دو، دل سے بولو، دل سے بولو۔ اللہ ہمارے دسترخوان کا تعلق علی کے سوکھے ہوئے دسترخوان سے کر دے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت روٹیاں دے جب غریب بچے پڑوسیوں کے پیٹ بھرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو علی کا فقیر بنائے، آمین کہہ دو، علی کا نوکر بنائے، علی کا چاکر بنائے۔ اللہ مولا کائنات کے ان شہزادوں کے نالین کے صدقے میں ہمارے دلوں میں آقا کریم کی بارگاہ سے، امی خدیجہ اور امی عائشہ مخدومہ کائنات کی بارگاہ سے جو پیغام محبت ملا ہے، اس پیغام کو ہمیں خود فالو کرنے کی اور ہماری نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سچوں کے سردار تھے، ان کی زندگی کا یہ پہلو مجھے بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کو عزیز ہو کل سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نعت مصطفیٰ کی بہاریں ہیں، یہ منقبت کی بہاریں ہیں۔ علی کا نام سن کے دل تڑپتا ہے، علی کی منقبت سن کے دل مچلتا ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں ان ثناگروں کے سامنے وہ تشریف لائیں۔ ایک لہجہ ہے جناب محترم محمد عاقب رضا الہ آبادی کا، میں گزارش کرتا ہوں خوبصورت آواز پائی ہے وہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد جو اور دو آوازیں ہیں ان کے علاوہ جو میاں حضور کا حکم ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر سے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ اس ذات مبارکہ کو جس کے پاکیزہ قدم کی برکتوں سے یہ زمین لالازار ہے سلامت رکھے، اس خانوادے پر کرم اور رحم اور فضل اور جود و نوال کی بارش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔